کسی مومن کا قتل اگر ناحق ہوگا تو قاتل کی سزا جہنم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اگر کسی نے کسی مومن کا ناحق قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں ہمیشہ رہے گا وہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ محترم حاضرین، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ نقل کیا ہے۔ سورہ مائدہ یہ آخری زمانے کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جبکہ شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اسی سورہ میں یہ بشارت دی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور نظام زندگی کے لحاظ سے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ تو ایسے موقع پر جب کہ شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ سورہ عہد و پیمان کی سورہ ہے۔ اس میں امت مسلمہ سے عہد لیا گیا ہے، پیمان لیا گیا ہے اس بات کا کہ اس شریعت پر مخلصانہ طریقے سے عمل کرنا ہے اور اس کو قائم کرنا ہے۔ شریعت پر عمل اور شریعت کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ عہد اور پیمان لیا گیا ہے۔
اور اس سورہ کا آغاز ہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے حکم سے، اے ایمان لانے والو عہد اور پیمان کو قائم رکھو، اس کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ۔ اس سے پہلے اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا، یہود و نصارہ سے عہد لیا گیا تھا اللہ کی شریعت کی حفاظت کا، اس کی پابندی کا، اس کو قائم کرنے کا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کیا، تو اس مقام سے ان کو معزول کر دیا گیا۔ جو مقام اور مرتبہ ان کو حاصل تھا دنیا میں، جس مقام پر ان کو فائز کیا گیا تھا، ان کو معزول کر دیا گیا اور امت مسلمہ کو اس مقام پر فائز کیا گیا۔ امت مسلمہ کو وہ مقام اور منصب ادا کیا گیا کہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت پر اخلاص کے ساتھ مکمل طریقے سے عمل اور اس کی اشاعت، اس کی تنفیذ، اس کے قیام کی جد و جہد۔ اب یہ مقام، یہ منصب امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا، اس سے عہد لیا جا رہا ہے، اس سے میثاق لیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے نقش قدم پر مت چلنا، عہد شکنی مت کرنا، اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو مت توڑنا۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرو اور اس شریعت کو جاری اور ساری کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ تو اسی سیاق میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ عہد شکنی انسان کیوں کرتا ہے، اور جو لوگ عہد پہ قائم رہتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، کیا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عہد اور پیمان پر قائم رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ ہے، اس میں دونوں کردار سامنے آتے ہیں، دونوں کردار سامنے آتے ہیں، اور مثال کے طور پر ان دونوں کرداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو سنا دیجئے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، ان کا قصہ حق کے ساتھ، صحیح، اور جو اس کے اندر حکمت ہے، جو موعظت ہے، ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس میں گزشتہ اقوام کے واقعات بھی بیان کیے گئے تاکہ ہم سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو بالحق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے، اور صحیح پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس سے موعظت ہو، عبرت ہو، نصیحت ہو۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی جو سنت ہے، قربانی کی جو عبادت ہے، یہ بہت قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے قربانی پیش کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو قربانی کی جو عبادت ہے یہ بہت قدیم عبادت ہے اور ہر شریعت میں رہی۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی علامت تھی جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آج تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، سب لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس وقت کوئی ایسی علامت تھی۔ بعض تفسیری روایات میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ علامت اس وقت یہ تھی کہ جو قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمانی آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔
تو کوئی بھی علامت رہی ہوگی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا؟ قال لاقتلنک، اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب بجائے اس کے کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ حسد کا شکار ہو گیا. یہ انسان کی کمزوری ہے، شیطان یہیں سے بھڑکاتا ہے. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. لیکن وہ حسد کا شکار ہو گیا، جلن کا شکار ہو گیا. اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. اچھا، یہی حسد جو ہے، اسی حسد کا شکار ہوئے اہل کتاب یہود. آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کیوں کیا؟ جانتے تھے ان کی کتابوں میں بشارت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت تھی، قرآن کے بارے میں تذکرہ تھا، تمام چیزیں موجود تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیوں انکار کیا؟ ہماری نسل میں سے یہ نبی نہیں، ہم بنو اسرائیل میں سے ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے، ہم دوسرے نسل کے نبی کو نہیں مانیں گے. یہ ہے جلن، یہ حسد. یہود کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو رویہ ہے آخری رسول کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، یہ جو رویہ ہے یہ حسد پر مبنی ہے، جلن پر مبنی ہے. اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف جلن کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو. تو وہی صورتحال پیدا ہوئی، وہاں حسد کا شکار ہو گیا، دھمکی دی. قال لاقتلنک، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. مفسرین نے نام بھی ذکر کیا ہے دونوں بیٹوں کا، حابیل اور قابیل. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قابیل دھمکی دے دی کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو جواب جو دیا ہے صالح بیٹے نے، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی جان، آپ میرے اوپر کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو، عبادتوں کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا جائزہ لیجئے، آپ اپنا احتساب کیجئے. آپ کی قربانی اگر نہیں قبول ہوئی تو میرا اس میں کوئی قصور تو ہے نہیں. آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے، غور کیجئے. اور اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں کی عبادتوں. تقوی شرط ہے، اخلاص شرط ہے. اچھا، یہی بات آپ دیکھیے سورہ حج میں بھی بتائی گئی ہے، جہاں قربانی کا ذکر ہے حج کے تذکرے میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو قربانیوں کا گوشت ہے اور اس کا جو خون ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے. قربانی کا خون تو زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اللہ کو کیا چیز ملتی ہے؟ ہماری نیت، ہمارا جذبہ، ہمارا اخلاص، اسی کی قیمت. وہی بات یہاں کہی گئی، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقین کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. اور عبادت کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیے، کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت کے لیے دو شرط ہے. دونوں شرطیں جب پوری ہوں گی تو عبادت قبول ہوگی، اور ایک شرط بھی اگر موجود نہیں ہے تو وہ عبادت رد ہو جائے گی. ایک شرط تو تقوی اور اخلاص ہے، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد اور کوئی اور محرک نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے عبادت ہونی چاہیے.
ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہ کریں، ہم ایجاد کریں گے تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ عبادت میں ہم کوئی چیز اپنے من سے ایجاد نہیں کر سکتے ہیں، عبادت میں اللہ کے رسول کی موافقت۔ آپ نے قربانی جیسے کی ویسے قربانی کرنا، آپ نے نماز جیسے پڑھی ویسے نماز پڑھنا، آپ نے روزہ جیسے رکھا ویسے روزہ رکھنا، آپ نے حج جیسے کیا ویسے حج کرنا، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ تو ایک تو یہ کہ اتباع ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے اخلاص۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تم دست درازی کرو گے مجھے قتل کرنے کے لیے، اقدام قتل کے لیے دست درازی کرو گے تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کروں گا، میں اقدام قتل نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دفاع بھی نہیں کروں گا، دفاع تو کرنا ہی ہے، لیکن میں پہل نہیں کروں گا، میں قتل کے ارادے سے پیش قدمی نہیں کروں گا۔ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا۔ تم اگر دست درازی کرو گے قتل کے ارادے سے تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ناحق کسی کا خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے، تو میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کا بھی بار لے کے جاؤ، اپنے گناہ کا بھی بار لے کے جاؤ، اور اہل جہنم میں سے ہو جاؤ۔ ظالموں کو یہی سزا ہے۔ کسی مومن کا قتل اگر ناحق ہوگا تو قاتل کی سزا جہنم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر کسی نے کسی مومن کا ناحق قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں ہمیشہ رہے گا وہ، اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ وہی بات یہاں کہی، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، اور اس نے قتل کر ڈالا، اور خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ جو الفاظ ہیں طوعت لہ نفسہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک کشمکش سے گزرا ہے، وہ ایسا کروں کہ نہ کروں، شیطان نے اس کو آمادہ کیا، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس لوامہ رکھا ہے، اور یہ نفس لوامہ برائی سے روکتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کا ضمیر مردہ ہوتا ہے تب سب کچھ کر سکتا ہو۔ تو ایک کشمکش سے وہ بھائی گزرا کہ ایسا کروں کہ نہ کروں، اس کا ضمیر اس کو روک رہا ہے، نفس لوامہ اس کو روک رہا ہے، حسد کا جذبہ آمادہ کر رہا ہے کہ قتل کرو، شیطان اکسا رہا ہے کہ قتل کرو۔ تو ایک مرحلہ ایسا گزرا ہے کہ اس کشمکش سے وہ گزرا، لیکن بالآخر وہ قتل پر آمادہ ہو ہی گیا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، فقتلہ، اور اس زمین کے اوپر پہلا خون ناحق بہا گیا۔ ناحق خون جو پہلا بہا ہے وہ وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سرزمین پر جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے اور کسی بے گناہ کا خون بہتا ہے تو اس کے جرم کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے حق میں بھی لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟
لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ قتل ناحق کی ابتدا اس نے کی. اور یہ اصول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ ومن سن سنتاً سیئہ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ. جو کسی اچھے کام کی ابتدا کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو اس کام کو کریں گے تو اس میں بھی اس کو اجر ملے گا. اور جس نے کسی برے کام کی ابتدا کی تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اور دیکھا دیکھی جو لوگ بھی کریں گے تو اس کے وبال کا بھی کچھ حصہ اس کے حصے میں لکھا جائے گا. آدمی جب سبب بنتا ہے، اگر اچھے کام کا سبب بنیں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور اگر برے کام کی ابتدا کریں گے تو گناہ جاریہ ہوگا، مسلسل گناہ میں اضافہ ہوتا رہے. صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. تو بالآخر اس نے قتل کر ہی دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد اس کے سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیسے اس کو چھپائے. شیطان پہلے برائی پہ آمادہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس برائی کو چھپانے کا راستہ بھی بتاتا ہے. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ کوا زمین میں کورید کے کچھ چھپانے لگا، تو اس نے دیکھا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، زمین میں گڈھا کھود کے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دینا چاہیے. وہ کوا کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. شیطان گناہ پہ آمادہ کرتا ہے اور اس کے بعد چھپانے کے راستے بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین میں کوریدنے لگا تاکہ وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. اس نے کہا کہ ہائے رے میری تباہی، میں اتنا عاجز اور درمادہ ہوں، یہ بھی نہیں کر سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں. تو اس کے حصے میں ندامت اور شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا. اس واقعے میں جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، کہ جو لوگ عہد الہی پہ قائم رہتے ہیں، اللہ سے جو عہد کیا ہے جو لوگ اس پر قائم رہتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. اور جو لوگ نفس کی اکساہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، حسد اور جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں، وہ عہد اور میثاق کو توڑ دیتے ہیں. یہ مثال پیش کی گئی. اہل کتاب کے لیے بھی اس میں عبرت ہے اور امت مسلمہ کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ تمہیں ہمیشہ تقویٰ کی روش پر قائم رہنا ہے، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سب وعدے پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو اپنی شریعت کی امانت دیتا ہے، اس امت کی کامیابی اور اس کی کامرانی اس شریعت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے. اگر آپ اللہ کے عہد کو نبھائیں گے، اللہ کی شریعت کی پاسداری کریں گے، اللہ کی شریعت کو جاری ساری کرنے کے لیے قربانی دیں گے، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر عہد الہی کو توڑیں گے، جلن اور حسد کا شکار ہوں گے، خوف الہی سے آپ کا دل خالی ہو جائے گا، شریعت کو پشے پشت ڈال دیں گے، اللہ کی تائید سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائیں گے. تو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے کامیابی اور کامرانی کا جو راستہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو نبھایا جائے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کی جائے، اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، اللہ کی شریعت کو پامال ہونے سے بچایا جائے، اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے. یہی ہے جس کو نصرت الہی کہا گیا. آپ سوچئے
کہ اس سے بڑا کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت قرار دیا ہے، اپنی مدد قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو گے، عہد الہی کا پاس رکھو گے، اس کا لحاظ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس عہد کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی شریعت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا ہے، اور ہر حال میں عہد الہی پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔